أكبر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور قینتا دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اخلاص کے بارے میں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اخلاص کے بارے میں جانا تھا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم اخلاص کو قرآن سے سمجھیں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن کے مساوی فرمایا ہے، اس لیے کہ ہماری ایمانیات ثلاثہ ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ یعنی توحید پر ایمان۔ نمبر 2 ایمان بالبعث یعنی آخرت پر ایمان۔ نمبر 3 ایمان بالرسالت یعنی رسولوں پر ایمان، جس میں ایمان باللہ یعنی ایک اللہ پر ایمان ہمیں اللہ پر خالص ایمان کی دلالت کرتا ہے۔ اس سورہ کی آیت مبارکہ لم یلد ولم یولد، جس کے معنی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی وہ اپنی ذات میں پاک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے اور احد ہے۔ اس کی ذات پاک میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات مبارکہ خالص جامع اور یکتا ہے۔ اور اس آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں، کیونکہ اولاد تو ہم پلہ ہوتی ہے۔ راجوت کا بیٹا راجوت، برہمن کا بیٹا برہمن اور سید کا بیٹا سید زادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ اپنی ذات میں احد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں اخلاص کی بہترین مثال ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد اور احد ہے۔ اس کی ذات میں کسی کو شامل کیے بغیر عبادت کرنا اخلاص ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کامل اخلاص پر اور بلا شریک اس کی عبادت پر، نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ پاک نے جو اعمال ہم پر فرض کیے ہیں ان کی نہایت عمدگی سے ادائیگی اللہ کی ہر اس انسان سے رضامندی ہے جو ان کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو باطل سے بچ کر حق پر ڈٹ جانا ہے، اور عقیدہ توحید ہی ہماری قوت اور طاقت ہے، اور یہ قوت اور طاقت ہی ہمیں باطل پر فتح دلوائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ مشرک اور باطل کے ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اسی کے لیے دین کو خالص رکھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلقات جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے۔ اللہ کی عبادت اور اس سے مضبوط تعلق صرف اور صرف اخلاص سے ہی ہو سکتا ہے، اور مومنوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ لوگ چراغ ہدایت ہے، ان کے ذریعے ہر فتنہ چھٹ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دل خالصاً اللہ کے اخلاص اور اس کی محبت کے لیے دھڑکتے ہو، تو ان سے کسی بھی اللہ کے بندے کو کیا نقصان پہنچنا ہے۔ عوام الناس کا برائیوں اور منافقت سے بچنے کا اہم وسیلہ اخلاص سے بھرا دل ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے اخلاص کو تفصیل سے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔